السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، ہمارا مغرب زدہ طبقہ اور خاص طور پر آج کا یہ جدید طبقہ، ان کا یہ خیال ہے کہ ایکسلنس کا تصور مغرب کی دین۔ ایکسلنس کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ احسان، اور یہ اردو کے احسان سے بہت الگ ہے۔ اردو میں احسان کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کی مدد کرنا، لیکن عربی زبان کے اندر لفظ احسان ایک بہت ہی وسیع المعنی لفظ ہے۔ اور مجھے یاد آیا اس بات پر حضرت اوس بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث جو البانی نے اپنی صحیح میں لائی ہے۔ حضرت اوس بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم جو کام بھی کرو وہ حسن اور خوبی سے کرو، یہاں تک کہ اگر تم کسی جانور کو ذبح کرو تو وہ بھی اتنے حسن اور خوبی کے ساتھ میں کرو کہ اس جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ تم اپنا ذبح کرنے کا آلہ تیز کر لو۔ اللہ اکبر! یہ رحمت للعالمین کے زبان سے رحمت کے الفاظ ہیں، لیکن جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ وہ احسان کا تصور ہے جو اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ساری انسانیت کو دیا، کہ احسان کسی کی مدد کرنے کا نام نہیں ہے، احسان نام ہے ہر کام کو بخوبی حسن کے ساتھ ایکسلنٹ انداز میں ادا کرنے کا، پھر چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے وہ آپ کی سروس ہو، چاہے وہ آپ کی تجارت ہو۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کا ہر وہ کام ہم کرتے ہیں وہ احسان کے درجے میں ہو۔ ہم نماز پڑھیں تو اس طریقے سے نماز پڑھیں کہ گویا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم اس بات کا خیال رکھے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھتا۔ ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کوالٹی یا ایکسلنس انداز، یا کس طریقے سے ہم نماز کی کیفیت کو بڑھا سکتے ہیں، درست کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ تم ہر نماز اس طریقے سے ادا کرو گویا کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ تو صرف یہ احسان کا جو معاملہ ہے یا جو ایکسلنس کا معاملہ ہے وہ عبادت تک محدود نہیں ہے، وہ سیرت میں، اخلاق میں، معاملات میں، تجارت میں، معاش میں، دنیا کے، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایکسلنٹلی پرفارم کرے، اس کا ہر معاملہ جو ہے حسن اور خوبی اور احسان کے درجے پر فائز ہو۔ آج ہماری قوم میڈیوکریٹی کے لیے، یعنی ہر وہ کام جو اس وقت امت مسلمہ کر رہی ہے اس میں احسان تو بہت دور کی بات ہے۔ مسلمانوں کے کام میں آج جو گراوٹ آئی ہے، چاہے وہ ان کی عبادت ہو، چاہے ان کی معیشت ہو، چاہے ان کی تجارت ہو، چاہے ان کے معاملات ہو، کہیں بھی احسان کا نام و نشان ہم کو نظر نہیں آتا۔ تو اگر امت آج بھی اپنی کھوئی ہوئی اس قدر اور منزلت کو واپس لانا چاہتی ہے تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنا ہوگا کہ ہمارا ہر کام بحسن و خوبی ہم انجام دیں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، اچھی طریقے سے کام کرو، خیر اور خوبی کے ساتھ میں کام کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ایک عظیم ہدایت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے
اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو ہم توجہ سے سنیں اور اس کے اوپر اپنی زندگی میں عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔